وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے سوا ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے۔ اس آیہ مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کا معنی ہمارے معاشرے میں جو لیا جاتا ہے، عرب کے معاشرے میں وہ معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو تنگی میں روکنا، نفس کو عقل اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق روکنا صبر کہلاتا ہے۔ مختلف مواقع اور محل استعمال کے اعتبار سے صبر کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں۔ مصیبت کے وقت صبر کرنے کو، کہ انسان مصیبت میں اپنے نفس کو روک لے، ضبط کر لے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جزا اور بے قراری کا معاملہ آتا ہے۔ جنگ میں نفس کے ثابت قدم رہنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، عبادت میں مشقت برداشت کرنا، قلیل روزی پر قناعت کرنا، دوسروں کی ایذا رسانی کو برداشت کر لینا، ان ساری چیزوں میں صبر جو ہے وہ معاملہ صبر کا نظر آتا ہے ہمیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ امام ابن ابی حاتم کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں۔ مصیبت کے وقت یہ صبر بہت اچھا ہے، اور دوسرا صبر ہے اللہ کے محارم سے، یعنی نفس کو حرام کاموں سے روک لینا۔ یہ ہے صبر کی دو اقسام جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبر کی تین قسمیں منقول ہیں۔ نمبر ایک، مصیبت پر صبر کرنا۔ کوئی مصیبت آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، مصیبت پر صبر کرنا۔ دوسرا ہے اطاعت پر صبر کرنا، اور تیسرا ہے نافرمانی کے کاموں سے رک جانا، معصیت کے کاموں پر رک جانے پر صبر کرنا۔ اور اس حوالے سے ایک روایت بہت ہی اہم ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یعنی ردیف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے عزیز بیٹے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع عطا فرمائے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد رکھو، وہ تمہیں مشکل میں محروم نہیں رکھے گا، یاد رکھے گا۔ اور جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچنی ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، اور جو تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو تم سے ٹل گئی ہے وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ کر لیا، ساری مخلوق بھی جمع ہو کر وہ چیز، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا دینے کا، تو ساری مخلوق بھی چاہے اس کو روک لے تو اس کو روک نہیں سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے روکنے کا ارادہ کر لیا تو ساری مخلوق بھی چاہے اس کو دلا دے، تمہیں دلا نہیں سکتی۔ پھر اس روایت کے آخر میں بہت اہم جملہ ہے، فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، اور جب تم کسی کا دامن پکڑو تو اللہ کا دامن پکڑو، اور شکر کرتے ہوئے اللہ کے لیے عمل کرو، اور جان لو کہ ناگوار چیز پر، بری چیز پر صبر کرنے میں خیر کثیر ہے۔ صبر کے ساتھ نصرت ہے، اور تکلیف کے ساتھ کشادگی ہے، اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے مدد حاصل کرو۔ اور پھر صلات سے مدد حاصل کرنے کا معنی کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کبھی موسم خراب ہوتا، آندھی آ جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پناہ لیتے۔ اسی طرح سورج گرہن کا موقع ہو، یعنی جب ایک معاملہ اپنے عادات سے جب خلاف ہوتا، خلاف عادت کوئی واقعہ ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں پناہ لیتے۔ اس لیے فرمایا کہ صبر سے مدد حاصل کرو، اور دوسرا فرمایا نماز سے مدد حاصل کرو۔ آخری جو جملہ ہے، اگلا جملہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم تمام کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔